کرام محفل عشق کی ایک اور پرنور محفل کے ساتھ یہ ناچیز رابعہ انم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی محفل عشق کو ہم جگر گوشہ رسول سیدہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابرکت ذکر سے مہکائیں گے، جن کا آج یوم وصال ہے۔ آج اس ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہم نے آپ کے ذکر خیر سے کیا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ کی پیاری بیٹی نے اپنی شخصیت کو اپنے بابا کے رنگ میں اس طرح رنگ لیا تھا کہ دیکھنے والے آپ کی شخصیت میں پیارے مصطفیٰ کے جلووں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نشست و برخاست، انداز گفتگو اور عادات و خصائل میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ چل رہی ہیں حضور جیسا، وہ بولتی ہیں حضور جیسا، خدا محمد کا جن میں جلوہ دکھا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔ نبی کا چہرہ، نبی کی آنکھیں، نبی کا چہرہ، نبی کی آنکھیں، نبی کا لہجہ، نبی کی باتیں، خدا محمد میں جن کی ہستی دکھا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ طہارتوں کی اور عظمتوں کی انتہا ہے، طہارتوں کی اور عظمتوں کی انتہا ہے، وہ فاطمہ ہے۔ وہ جن کی ہستی میں نور احمد سما گیا ہے وہ فاطمہ ہے کہ آپ نے خود اپنی شان کو بھی اس طرح بلند رکھا کہ اپنے بچپن میں بھی عام بچوں کی طرح کوئی کھیل نہیں کھیلا، کبھی گھر سے باہر بلا وجہ نہیں نکلی، اور جب پہلی مرتبہ گھر سے نکلی بھی تو اپنے بابا حضور کے لیے نکلی، اور اس وقت نکلی کہ جب کسی نے آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ رسول اللہ کے گھر والوں، بیت اللہ میں کسی بدبخت نے حضور کی گردن پر اوجڑی رکھ دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ناظرین کرام آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ رسول اللہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجھی۔ وہ اپنے ساتھی عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ مل کر کہیں سے اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لے آیا، اور جب دیکھا کہ نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں سجدے کی حالت میں ہیں تو وہ اوجڑی حضور کی مبارک گردن پر رکھ دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے ناظرین کرام جب نہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں جو ہمیشہ فوراً پہنچ جایا کرتے تھے، نہ بی بی خدیجہ ہیں کہ شوہر کی تکلیف پر دوڑی چلی آتی تھی، چچا اور زوجہ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ظالموں کے حوصلے بڑھ چکے ہیں، مولا علی قریب موجود نہیں ہیں، عام مسلمانوں کی ہمت نہیں کہ ابو جہل جیسے ظالموں کو روک سکیں، تو ایسے ہی کسی بے بس مسلمان نے، کسی رسول اللہ سے چاہت محبت عشق رکھنے والے نے جب سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ رسول اللہ کے گھر والوں، بیت اللہ میں کسی بدبخت نے حضور کی گردن پر اوجڑی رکھ دی ہے، تو سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی تکلیف کا سن کر تڑپ اٹھی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب میں اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر اپنے بابا کے لیے ان کی محبت میں گھر سے نکلی تھی۔ خانہ کعبہ پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے وہ اوجڑی نیچے گرائی۔ نہ حضور نے کچھ کہا، کوئی الفاظ کہے، نہ میں نے کوئی بات کی، بس چپ چاپ میں نے اپنے بابا کی انگلی کو تھاما اور کنویں کی جانب چلی آئی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو ایک جگہ بٹھایا اور کنویں سے پانی نکالنے لگی۔ میں حضور کے سر مبارک پر پانی ڈال رہی تھی اور حضور کی آنکھوں سے اشک رواں دیکھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ عرض کیا، بابا روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو سلوک مشرکوں نے میرے ساتھ کیا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے میری فاطمہ آج پہلی بار تجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اپنے بابا کے چشمان مبارک سے آنسو بہتے دیکھ کر سیدہ فاطمہ تڑپ اٹھی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے فریاد کی کہ اے پروردگار، جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے تو ان کو برباد کر دے۔ ناظرین کرام،
میں نے جب یہ روایت پڑھی تو دو مختلف واقعات میرے ذہن میں آئے. اسی طرح جب طائف والوں نے رسول اللہ پر پتھر برسائے تھے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اور رسول اللہ لہو لہان ہو گئے تھے، تو حضرت جبرائیل امین نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا تھا کہ آپ حکم دیں تو طائف کی پوری بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کر سکتا. پھر دوسرا واقعہ، جب جنگ احد میں کافروں نے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے تھے تو وہاں صحابہ جو موجود تھے دل گرفتہ ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے یہ تباہ ہو جائیں. اس وقت بھی رسول اللہ نے بس اتنا ہی فرمایا تھا کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت فرما. حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی تھی، لیکن اس دن فلک نے یہ عجیب منظر بھی دیکھا جب سیدہ فاطمہ آپ کی چہیتی لاڈلی نے اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے پروردگار جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے ان کو برباد کر دے. تو شاید تاریخ کا یہ واحد موقع تھا کہ سیدہ کی دعا سن کے حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ جیسا میری بیٹی کہتی ہے ویسا ہی کر دے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ناظرین کرام کہ وہ دعا بھی میں نے سنی اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جو اس روز خانہ کعبہ میں رسول اللہ کو وہ اذیت پہنچانے میں شریک تھے ان سب کو پھر میں نے غزوہ بدر میں کٹتے ہوئے دیکھا اور ان کے غرور کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھا جن کی بربادی کے لیے سیدہ فاطمہ نے اللہ سے فریاد کی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کرام ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط کی لاشوں کو گھسیٹ کر کنویں میں پھینک رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کی عبادتوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے. خانہ کعبہ میں آپ کو سکون سے عبادت نہیں کرنے دیا کرتے تھے اور آج یہ دونوں عبرت کا نشان بن گئے ہیں کیونکہ دعا کی تھی بی بی فاطمہ نے. اللہ اکبر.